السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی کا پروگرام ناز برداریاں، جو کہ پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس نا صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، نگران حکومت نے پیٹرول 2 روپے سستا کر دی، اب تو آپ خوش ہیں نا؟ بہت زیادہ خوش ہوں، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ انہوں نے پہلے آج ہوگی 15 نومبر جی، تو انہوں نے 1 نومبر کو پیٹرول جو 26 روپے سستا کرنا تھا، سمری ان کے پاس جاتی ہے مطلب، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں وہ بالکل وہی رہیں گی بدستور، ان میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جائے گا جی، نہ سستا کیا۔ اب لوگ توقع کر رہے تھے کہ عالمی منڈی میں پیٹرول مزید سستا ہوا ہے، مطلب آپ یوں سمجھیے کہ تاریخ کی کم ترین سطح پہ آ گیا عالمی منڈی میں پیٹرول۔ تو لوگ توقع لگائے بیٹھے تھے کم از کم کو 25-30 روپے ہمیں ریلیف ملے گا، تو حکومت نے یوں سمجھ لیجئے کہ تھپڑ رسید کی ہے، جیسا منہ ویسی چپیڑ ہے نا پنجابی کا محاورہ، تو ہمارے منہ پہ تھپڑ رسید کی اور انہوں نے 2 روپے پر لیٹر جو ہے پیٹرول سستا کر دیا۔ اچھا یاد رکھیے گا، پاکستان سے 85% لوگ وہ ہیں جو ڈیلی 1 لیٹر پیٹرول استعمال کرتے ہیں، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ زیادہ موٹر سائیکلوں والوں کی تعداد ہے، وہ 1 لیٹر سے زیادہ پیٹرول لیتے نہیں ہیں۔ اچھا جو چھوٹی گاڑیوں والے ہیں وہ بھی بیچارے میکسیمم، جنہوں نے تھوڑا سا ٹریول کرنا ہے، چھوٹی گاڑی ہے اس کے پاس، آلٹو یہ وہ، تو انہوں نے گھر سے فیکٹری اور فیکٹری سے گھر جانا ہوتا ہے، وہ بھی بیچارے مطلب ایوریج پیٹرول جو ہے وہ 1 لیٹر استعمال کرتے ہیں۔ اب 1 لیٹر پیٹرول جو ہے اس میں سے 2 روپے کی بچت ہے۔ جیسے اس نے کہا تھا نا، ہم نے 2000 روپے دینے کا فیصلہ کر لیا، یاد ہے وہ بڑا بڑا 2000 روپے اس نے کہا تھا کہ ہم لوگوں، اسی طرح 2 روپے کا انہوں نے ریلیف دے دیے۔ اب 2 روپے آپ پیٹرول میں سے بچائیں گے 1 لیٹر میں سے، جو ٹافی ہے نا بچہ جو کھاتا ہے وہ 10 روپے کی ٹافی ہے، اب آپ نے 2 روپے پیٹرول میں سے بچانے ہیں اور 8 روپے اپنی جیب میں سے ڈالنے ہیں، اور 10 روپے کی آپ نے ٹافی لے کے کھانی ہے۔ کتنا بڑا ریلیف دے دیا حکومت نے کہ اب آپ کو صرف 8 روپے کی ضرورت ہے اپنی جیب سے نکالنے کی، 8 روپے۔ اب کسی کے پاس سکے ہوتے ہیں؟ یہ پیٹرول پمپ والوں کی چاندی کرتے ہیں ہم، جب 2 روپے 1 روپیہ 1 روپیہ 85 پیسے 2 روپے 13 پیسے یہ وہ سستا کرتے ہیں نا، تو یہ پیٹرول پمپ والوں کی۔ اب پیٹرول پمپ کن کے ہیں؟ یہی ہو جو اسمبلیوں میں جاتے ہیں، جو سینٹ میں جاتے ہیں، پورے ملک کو جو چلا رہے ہیں، انہی کے پیٹرول پمپ ہیں، جرنیلوں کی اولادوں کے پیٹرول پمپ ہیں۔ میرے جی ٹی روڈ پہ پنڈی سے لے کر لاہور تک 95% پیٹرول پمپ فوجیوں کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں شیئر ہولڈر یقینی طور پر یا ایک میجر ہوگا یا ایک کرنل ہوگا۔ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں لاہور سے لے کر گجرانوالہ تک تو سارے کرنل اور میجر بیٹھے ہیں جن کے پیٹرول پمپس ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ ایک بہت بڑا مافی ہیں۔ اچھا میرے ایک دوست ہیں، دوست تو نہیں ہیں، وہ ہمارے بزرگ ہیں، ان کا نام تو سدھے سائیں ہے، سدھے سائیں جی، لیکن سدھے سائیں جی کی ہر بات پٹھی ہوتی ہے۔ میں نے سدھے سائیں جی سے ایک دن کہا، وہ حالت استغراق میں رہتے ہیں نا، ہر وقت کھوئے کھوئے رہتے ہیں، تو میں نے سدھے سائیں جی سے کہا، میں نے کہا نا کہ وہ نام کے سدھے ہیں، ان کی ساری باتیں پٹھی، تو میں نے سدھے سائیں جی سے پوچھا، میں نے کہا سدھے سائیں جی، جو چیزیں اوپر چلی گئی ہیں، مہنگائی مطلب جن کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں، یہ کبھی نیچے بھی آئیں گی؟ تو سدھے سائیں جی نے خلا کو گھورتے ہوئے کہا، پتر جہاں چیزاں اتنے ٹر جان کدی واپس نہیں ہوندیاں۔ میں نے کہا سائیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، مطلب اگر چیزوں کی قیمتیں اوپر گئی ہیں تو نیچے بھی آ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں پتر جہاں چیزاں اتنے ٹر جان نہیں ہوندیاں۔ میں نے کہا سدھے سائیں جی یہ کیا آپ بات کریں، یہ کون سا فلسفہ ہے؟ انہوں نے کہا پتر تیرا ماں پیو اتنے ٹر گیا واپس آ سکتا ہے؟ میں نے کہا جی وہ تو واپس نہیں آ سکتے۔ انہوں نے کہا بس پھر پترا جہی چیز اتنے ٹر جاؤ واپس نہیں ہوندی۔ تو جو آسمان پہ چیزیں چلی گئی ہیں نا، وہ بے شک اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں ہیں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں، ہماری جو ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں ان کی قیمتیں ہیں۔ اب آج ایک نوید کو سنا رہا تھا، اس نے کہا جی کہ ڈالر چونکہ سستا ہوا نا، تھوڑا سا فرق پڑا ہے، تو اب جو موٹر سائیکلیں وہ سستی ہو جائیں گی۔ موٹر سائیکل 70 جو ہے وہ 1 لاکھ سے کم میں تھی، 80-85 ہزار کی مل جاتی تھی، یہ 1 سال پہلے کی باتیں ہیں۔ شہباز شریف صاحب جب تشریف لائے ہیں نا، وہ جو مہنگائی مارچ کر کے آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا میں قوم کو ریلیف دینے ہوں، آپ چیک کر لیجئے گا، گوگل پہ سرچ کریں، اور جب انہوں نے مارچ کیا ہے چیک کیجئے گا، تب 70 ہونڈا 70 کی بات کر رہا ہوں، وہ موٹر سائیکل 78,000 کی تھی تب 78,000، اب 1,70,000 ایسی ہے 1000 کی ہے وہ۔ تو یہ جو مہنگائی ختم کرنے آئے تھے نا، وہ یہ مہربانی کر کے یہ گئے ہیں کہ 1 لاکھ روپیہ مہنگی ہے آج موٹر سائیکل۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ چھڑی جو گھمائی ہے جادو کی، جناب ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے، اس چھڑی گھمانے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب موٹر سائیکلیں سستی ہو جائیں گی۔ اچھا وہ کتنی سستی ہوں گی؟ 5,000 روپے۔ جو 1,85,000 کی تھی نا، وہ 1,80,000 روپے کی ہو جائے گی۔ وہ کہیں گے جی ہم نے آپ کو بڑا ریلیف دے دیے۔ تو یہ ہمارے ملک میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے
میں نے اس روز پروگرام کیا, میں نے آپ کو کہا کہ پیٹرول کی قیمتیں ہیں ایک مہینے میں چلیں برقرار تو رہی ہے نا, کم نہیں ہوئی. پہلے ریلیف دیا انہوں نے کو 20 روپے کا, اور اب کا اگر ریلیف ملا دیا جائے تو یہ 22 روپے کا ریلیف ہو گیا نا جی. اچھا جو پبلک ٹرانسپورٹ کے کرائے ہیں ان میں کمی آنی چاہیے تھی. میں نے آپ کو بتایا کہ ایک مہینہ پہلے گجرانوالہ سے لاہور کوسٹل کا کرایہ جو تھا وہ 400 روپے لے رہے تھے. وہ یہ ظلم کی انتہا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں شاد راہ والا جو روڈ ہے وہ بن رہی ہے نا, وہاں انٹرچینج بن رہی ہے, اور امامیہ کالونی کی جو ہے وہاں فلائی اوور بن رہا ہے, تو وہ کہتے ہیں ہمیں چونکہ چکر کاٹ کے تھوڑا سا مطلب صرف 4-5 کلومیٹر کا اضافہ ہوا ہے, تو وہ کہتے ہیں جناب چونکہ یہ 8-10 کلومیٹر کا اضافہ ہو گیا ہمارے سفر میں, تو جو 300 روپے تھے انہوں نے 400 روپے پہلے کیے, اب 450 روپے, 430 روپے, 450 روپے لے رہے ہیں. تو یہاں جو چیزیں اوپر چلی جاتی ہیں, جیسے سیدھے سائیں کی پٹھی باتوں میں ذکر کر رہا تھا, انہوں نے کہا کہ جو اوپر چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. تو ہماری جو چیزیں ہیں, ہماری جو قیمتیں ہیں, ان کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں, اب یہ واپس نہیں آتے. اب پیٹرول 2 روپے لیٹر سستا ہوا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے کرایوں میں کوئی کمی آئے گی؟ چاند گاڑی سے لے کر ہوائی جہاز تک کے کرایوں میں کوئی کمی نہیں آئی. حکومت ہو سکتا ہے کوئی تھوڑی شرم کھائے اور ٹرین کے کرایوں میں کوئی معمولی سا کوئی کمی کر دے, ورنہ آپ کہیں کہ اگر پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے مطلب جو روڈ پہ رینگنے والی چیزیں ہیں ان کے کرایوں میں کوئی کمی آئے تو وہ نہیں آئے گی. میں نے عرض کیا کہ جو لوگ موٹر سائیکل والے ہیں, اور وہ پاکستان کی میں عرض کر رہا ہوں کہ 60% لوگوں کے پاس موٹر بائکس ہیں, اور باقی 20% ہیں ان کے پاس چھوٹی گاڑیاں, اور وہ بھی 1 لیٹر سے زیادہ پیٹرول استعمال نہیں کرتے, جن کے پاس چھوٹی گاڑیاں ہیں. انہوں نے گھر سے نکلنا اور فیکٹری جانا ہے, مطلب وہ میکسیمم 20 سے 25 کلومیٹر کا شہر کے اندر انہوں نے سفر کرنا ہوتا ہے ایک دن میں. گھر سے فیکٹری گئے, فیکٹری سے گھر چلے گئے. وہ جو 1 لیٹر پیٹرول استعمال کرنے والے ہیں ان کو یہ 2 روپے کا ریلیف, یار آپ کیسے بے غیرتی اور کیا مذاق ہے اس ملک کے عوام کے ساتھ, کیا ریلیف آپ نے دیا؟ شرم آنی چاہیے. اس سے تو بہتر تھا کہ آپ کسی قسم کا ریلیف نہ دیتے, آپ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رہتی. تو میں کس بات پہ ماتم کروں, کس بات پہ نوحہ گناہ ہوں, ہم کہاں روئیں, اس حکومت کو کہاں پیٹیں کہ ہمیں کیا ریلیف دے رہے ہیں. اچھا اتنا معمولی ریلیف ہے کہ اس سے کرایوں میں کوئی نمایاں کمی نہیں آئے گی, کمی آئے گی نہیں, سرے سے کمی نہیں آئے گی. تو مطلب اب وہ جو سبزیاں آتی ہیں ظاہر ہے کہ کھیتوں سے آتی ہیں, ٹرانسپورٹیشن استعمال ہوتی ہے, لوگ ٹرالیوں میں, چاند گاڑیوں میں جیسے جیسے سبزیاں لے کے آتے ہیں منڈی, ٹرکوں میں منڈی میں لے کے آتے ہیں, تو ان کی قیمتیں جو بڑھتی ہیں نا وہ پیٹرول کے ساتھ مشروط ہوتی ہیں, اس کی قیمتوں کے ساتھ. جی پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے تو آلو بھی مہنگے, پیاز بھی مہنگا, ٹماٹر بھی مہنگے, تمام سبزیاں مہنگی کیوں گئی؟ پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے. اب کھیت سے لے کر منڈی تک جو ٹریول ہونا ہے وہ ہونا ہے کسی نہ کسی ٹرانسپورٹ پہ. پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی تو وہ اپنا کرایہ بڑھا دیتے ہیں, کسان جو ہے اپنی چیز کی قیمت بڑھا دیتا ہے, دکاندار جو ہوتا ہے اس میں 10% اضافہ کر کے اور مہنگائی کر دیتا ہے. اب 2 روپے جو سستا ہوا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیریج کا جو ریٹ تھا کہ ٹرانسپورٹیشن جو استعمال ہونی ہے کھیت سے لے کر منڈی تک, کیا اس میں کوئی کمی آئے گی؟ پھر منڈی سے لے کر شاپ تک جو بندہ استعمال کرتا ہے, چاند گاڑیاں جو بھی ٹرانسپورٹ استعمال, وہ کیا وہ سستا کرے گا؟ 2 روپے لیٹر سے ککھ کنڈے کا فرق نہیں پڑنا. تو یہ جو انہوں نے عوام کو ریلیف دیا ہے, خدا کی قسم میں کبھی حیران ہوتا ہوں کہ کس درجے قسم کے ہمارے اوپر حکمران بیٹھے ہیں. بےغیرت میں لفظ اب چھوٹا ہے, یہ لفظ استعمال کر کے میں تنگ آ گیا ہوں. کس درجے کے بےغیرت حکمران بیٹھے ہیں اور کس درجے کے بے حس عوام ہیں ہم سب لوگ. ہمارے کانوں پر جو نہیں رہتی کوئی بندہ. اچھا میں نے تو اپنی بڑاس نکال لی یہ پروگرام کر کے, مجھے بتائیے کسی بندے پہ اثر ہوا ہوگا 2 روپے پہ کہ انہوں نے 2 روپے پہ کوئی پوسٹ بھی کی سوشل میڈیا پہ کہ یار یہ ہمارے ساتھ کیا آپ نے مذاق کیا. باہر کیف یہ جو قوم ہے, جو پاکستانی قوم ہے, یہ جو 25 کروڑ گھگو گھوڑے ہیں, میں بار بار یہ لفظ استعمال کرتا ہوں, خدا کی قسم میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ تو جانوروں میں حص ہوتی ہے. وہ احتجاج کرتے ہیں, آپ جانور کے خلاف کچھ کر کے تو دکھائیں, وہ احتجاج کرے گا. احسان دانش کا غالباً وہ شعر تھا نا, وہ بڑا مشہور ہے, دوست کیا خوب وفاؤں کا صلہ دیتے ہیں, ہر نئے موڑ پہ ایک زخم نیا دیتے ہیں. اس میں تھا کہ کیسے ممکن ہے دعاں بھی نہ ہو اور دل بھی جلے, کیسے ممکن ہے دعاں بھی نہ اٹھے اور دل بھی جلے, چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں. اچھا کبھی آپ نے دیکھا ہے پتھر پہ آپ ٹھوکر مارے, پتھر پہ ہتھوڑی مارے یا پتھر پہ پتھر مارے, آپ کو ایک آواز آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اس کا مطلب پتھر کی بھی چیخ نکلتی ہے جب آپ اس پہ ٹھوکر لگاتے ہیں, تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں. بابا آپ کہتے ہیں پتھر چیخ اٹھتا ہے, آپ اینٹ پہ اینٹ ماریں
اس کی آواز آئے گی, اس کی بھی چیخ نکلے گی. ہم کیسے بے حص ہیں یار, پتھر تو چیختا ہے اگر اسے چوٹ پڑتی ہے, ہمیں چوٹ پڑتی ہے, ہم بے حص ہیں, ہم مسکراتے بھی نہیں ہیں, ہم روتے بھی نہیں ہیں. تو پاکستانی عوام جو ہے 2 روپے انہیں مبارک ہوں, اور اس کی نہ جا کے 10 لیٹر پیٹرول خریدیں تاکہ انہیں 10 روپے کا ریلیف ملے جی, اور وہ پیٹرول بے شک اپنے اوپر چھڑک لیں. بعد میں ماچس کی تیلی نہیں جلانی, اس سے ذرا پرہیز کرنا ہے, آگ لگ سکتی ہے. تو 10 لیٹر پیٹرول خریدیں تاکہ 10 روپے بچیں. 10 لیٹر پیٹرول خریدے 20 روپے نہیں, 5 لیٹر خریدے نا, 5 لیٹر پیٹرول خریدے تاکہ 10 روپے بچیں, اور وہ جو 10 روپے بچیں ان سے چیونگم لیں. 10 روپے کی چیونگم شاید آتی ہے, ٹافی لیں اس سے, اور بڑے مزے سے گنگناتے ہوئے نا اپنے گھر سے نکلیں اور سڑکوں پہ مٹر گشت کریں پیدل, کیونکہ موٹر سائیکل پہ تو ہم جا نہیں سکتے, اور بے شرمی اپنی پر دھن بجائیں, کوئی سیٹی بجائیں, اپنے بے حسی پر, اپنی بے شرمی پر کوئی سڑک پہ گانا گنگنائیں, پرانی کسی فلم کا, کسی لوفر فلم کا, گھٹیا فلم کا وہ گانا بجائیں, اور حکومت کو دعائیں دیں, اور نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں کریں. میاں صاحب جو اگلے وزیر اعظم بننے کی تیاریاں کر رہے ہیں فروری میں, اس کی تیاری کریں. یہ لوگ یہ اسی قابل ہیں کہ ان کو 2 روپے کا ریلیف دیا جائے. یہ سسک کے مرنے والی قوم ہے, ان کی علاج معالجے کی فیسلٹیز بند کر دی گئی ہیں. عمران خان جو 10 لاکھ روپے کا ایک آپ کو فیسلٹی دی تھی صحت کارڈ, وہ ختم کر دیا گیا. آپ کے ہاسپٹلز میں, اب گجرانوالہ کے ہاسپٹل میں عالم یہ ہے کہ آپ کو ڈسپلن بھی اویل نہیں ہے. تو یہ بے شرم قسم کے لوگ جو ہیں, بے حس قسم کے لوگ ہیں, ان بے غیرت حکمرانوں کو ویلکم کرنے کے لیے تیار رہیں. اب کس کی باری ہے اس کا انتظار کریں, کس کی ڈھول کے آگے ناچنا ہے انہوں نے, اس کا اہتمام کریں. باہر کیا پاکستانی قوم کو مبارک ہو کہ پیٹرول 2 روپے لیٹر سستا ہوا ہے. 5 لیٹر خریدیں, 10 روپے بچائیں, ایک ٹافی خریدیں, منہ میں ڈالیں اور گنگناتے پھریں, اور پھر کہن میاں دے نعرے وجنے ہی وجنے میں, دوبارہ رنگ سجنے ہی سجنے نے. وہ 10 روپے کی ٹافی کے ساتھ یہی گایا جا سکتا ہے, اس سے اچھا گانا اور کو نہیں ہے 10 روپے میں جو گایا جا سکتا ہے. جی سر, بہت شکریہ. اپنے میزبان سمیر بے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.